پیارے دوستوں، خواب انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ ہے۔ دوستوں، خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال انسانوں کے لیے صدیوں سے ایک پراسرار سوال یعنی رہسیمئی بنا ہوا ہے۔ خواب کے بارے میں پرانے زمانے سے لے کر آج تک کئی الگ الگ رائے دی گئی ہے، لیکن ابھی تک ہم کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ خواب کی یہ دنیا صرف جھوٹ ہے یا حقیقت، اور نہ ہی خواب کی صحیح جانکاری آج تک سمبھو ہو سکی ہے۔ ایک سوچ کے مطابق نیند کی حالت میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن دماغ کے ساتھ اس کا رشتہ بنا رہتا ہے، اور روح جہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے اس کی ساری جانکاری دماغ کو ملتی رہتی ہے، جو انسان کو خواب کے روپ میں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ انسانی میں خواب کے بارے میں سب سے پہلے یونانیوں نے اپنی رائے دی تھی۔ ہومر اپنی مشہور کتاب الیاد میں لکھتا ہے کہ خواب کا بھیجنے والا دیوتا زیوس ہے۔ پرانے یونانی خواب کو الہام یعنی سیکھ دینے والا مانتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ دیوتا مریض کے خواب میں خود ہی آ کر علاج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یونان میں خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین بھی ہوتے تھے۔ سقراط کا یہ ماننا تھا کہ نیک لوگوں کے خواب شدھ اور الہامی ہوتے ہیں، جن میں کوئی پیغام یا سندیش چھپا ہوتا ہے۔ پرانے بابل میں بھی خواب کو بہت امپورٹنس یعنی مہتو دیا جاتا ہے، اور بابلی لوگوں نے خواب کی تعبیر کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بابل کے مندر میں روز سویا کرتا تھا اور مخیر سے دعا کرتا تھا۔ مخیر ان کے حساب سے خواب کا دیوتا تھا، جو سونے کے بعد خواب میں آ کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ اگر مصر کی بات کی جائے تو پرانے مصری لوگ خواب کو بہت اہم اور خاص مانتے تھے۔ مصر کے فرعون خواب کے ذریعے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھنے کا طریقہ مصریوں میں مشہور تھا۔ پرانے مصریوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرے بھی بنائے تھے جسے وہ لوگ ڈریم روم کہا کرتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے اور خواب میں اپنے دیوتاؤں سے مشورہ لیتے تھے۔ وہیں ہندو دھرم کی کتاب اپنشد کے مطابق نیند میں روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی مرضی اور اچھا کے انوسار جہاں چاہتی ہے جاتی ہے۔ اسی طرح رگ وید اور اتھر وید میں بھی خواب دیکھنے کی الگ الگ تعبیر اور معنی بتائے گئے ہیں۔ اگر یہودی دھرم کی بات کریں تو یہودی دھرم کی کتابوں میں بھی کئی خوابوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے خواب، فرعون کا خواب اور دانیال نبی کا خواب۔ اسی طرح تلموڈ کے مطابق بیت المقدس بنانے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی خدا نے خواب میں باتیں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 24 آدمی ہمیشہ بیت المقدس میں ہی موجود رہتے تھے، جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ یہودی دھرم کی ایک شاخہ جسے قبالسٹ کہا جاتا ہے، جو خواب اور جادو کے ماہر ہوتے ہیں، اور لوگ اسے قبالہ کے ماہر مانتے ہیں۔ یہودیوں کی کتابوں میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، جس میں ایک گول دائرے کے اندر 14 تہوں والے دائرے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اندرونی دائرے سے باہر کی طرف ایک کھلا راستہ بنا ہوتا ہے، یعنی انسان اور خدا کے بیچ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے جو خواب کے ذریعے کھلتا ہے۔ نیولتھک دور کے شروعات میں برازیل کے لوگ یاہے نامک مشروم کھا کر خواب جیسی حالت میں چلے جاتے تھے تاکہ وہ لیوسیڈ خواب دیکھ سکے اور نیند میں بھی جاگتی حالت میں خدا سے باتیں کر سکے۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ قبیلے بھی ایک خاص قسم کا مشروم کھا کر خواب کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں خواب کے بارے میں سب سے زیادہ ریسرچ کرنے والے منو ویگیانک سیگمنڈ فرائیڈ نے اپنی کتاب دا انٹرپریٹیشن آف ڈریم میں بتایا ہے کہ ہماری خواب دراصل ہمارے ادھوری اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ہماری وہ اچھائیں جو اصلی زندگی میں پورا نہیں ہو سکتی
وہ ہمارے خواب پورے کرتے ہیں۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ خواب ہمارے دماغ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ ہے، لیکن فرائڈ کی یہ تھیوری پوری طرح صحیح نہیں تھی، کیونکہ ہمارے سبھی خواب صرف ہماری اچھاؤں کے بارے میں نہیں ہوتے۔ اس لیے فرائڈ کے ایک پربھاوشالی شیشیہ کارل جنگ نے کہا کہ دماغ کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے جسے انکانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں ہمارے بچپن کی یادیں، ذاتی یادیں اور ہمارے پروجوں کی پوری یادیں دفن ہوتی ہیں، اور اس لیے نیند کی حالت میں ہمارا دماغ انکانشیس مائنڈ کی ان یادوں کو دکھاتا ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو اسلام میں خواب کے بارے میں بھی کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں کل 8 خواب کا ذکر ہے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو بہت ہی وستار یعنی ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت یعنی خوشخبری مانا گیا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی لیکن بشارتیں جاری رہیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ احادیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام یعنی 3 پرکار ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو مومن کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ خواب بے معنی ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کی بے چینی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے پرکار کے خواب فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں جن میں کوئی پیغام یا بھوشیہ میں ہونے والے قیامت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہٰذا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی شروعات سچے اور پاکیزہ خوابوں سے ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی آپ نے خواب میں دیکھا وہ سچا ثابت ہوا۔ خواب کی تعبیر بھی نبی کے وقت میں بہت امپورٹنٹ تھی، لہٰذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر اپنے صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کرتا اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ منو وگیان کے مطابق خواب کی سب سے پرانی اور رہسمائی قسم، اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے ایک سائیکیٹرسٹ فریڈرک وین نے 1913 میں لکھی اپنی کتاب آئی اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لیوسیڈ ڈریم کے دوران خواب دیکھنے والے شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں وہ شخص خواب میں جو چاہے کر سکتا ہے اور جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا اسٹیج، چوتھا اسٹیج ہوتا ہے جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ لیوسیڈ ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا ٹریننگ اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے لیوسیڈ ڈریم کو کنٹرول کرنا ممکن یعنی سمبھو نہیں ہے۔ اسی لیوسیڈ ڈریم سے ریلیٹڈ ایک صحابی رسول کا مشہور واقعہ ہے جن کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت ابو امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل باہلہ قبیلے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جو ان کا اپنا قبیلہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ باہلہ پہنچے تو اتفاق سے وہاں کے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، لیکن جب سنا کہ وہ محمد کے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ لوگ ناراض ہو گئے اور انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ابو امامہ نے اسلام کی دعوت دی لیکن وہ لوگ اداس ہو گئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا کیونکہ انہیں بہت زور کی پیاس لگی تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں پانی دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور زمین پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے۔ نیند میں انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں دودھ جیسی ایک چیز پینے کو دی گئی
حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز بھی نہ پی ہوگی اور میں نے ساری پی لی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب باہلا کے لوگوں کو ابو امامہ پر رحم آیا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھوں کھانے پینے کا سامان ابو امامہ کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ نیند سے جاگے تو آپ کا پیٹ پہلے سے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعے بھر چکا تھا۔ تو ابو امامہ نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے پہلے ہی کھلا دیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے پیٹ کو بھی دکھایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے اور میرا پیٹ پہلے ہی بھر چکا ہے۔ اس واقعے سے باہلا کے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ابو امامہ کی دعوت قبول کر لی اور سب مسلمان ہو گئے۔ یہ خواب ایسا تھا کہ جس میں حضرت ابو امامہ نے دودھ کا ذائقہ بھی محسوس کیا اور خواب میں کھائی گئی چیز ان کے پیٹ میں پہنچ گئی۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تشریح یعنی بیاخیا انسان کی سوچ سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری انسانی سماج پر اثر ڈال سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بڑی بدلاؤ بھی ہو سکتی ہے۔ اگزامپل کے طور پر مشہور ویگیانک البرٹ آئنسٹین نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا پتہ خواب کے ذریعے ہی لگایا تھا۔ نیکولا ٹیسلا نے بھی کئی مہتوپورن کھوجوں کے بارے میں بتایا کہ انہیں یہ خواب میں بتایا گیا تھا۔ مشہور میتھمیٹیشین ناما نوجن نے بھی کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح 1913 میں نیل بوہر کو خواب کے ذریعے ایٹم کی اسٹرکچر کا پتہ چلا تھا۔ ایسے ویگیانکوں اور شودھ کرتاؤں کی ہزاروں کہانیاں ہیں جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جس سے انسانیت کی تاریخ ہی بدل گئی۔ ایک روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمارہ بن خزیمہ کے والد نے ایک بار ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کہا کہ روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ خوابوں کی دنیا کوئی کالپنک نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہو سکتی ہے جہاں روحانیت اور وگیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیا یہ سمبھو ہے کہ خواب کے دوران ہماری روحیں سمے اور جسم کی قید سے آزاد ہو کر آسمانوں اور زمینوں اور الگ الگ جگہوں اور ڈائمینشن میں گھومتی ہے؟ کیا یہ سب ایک ایسے جہاں میں ہو رہا ہے جہاں سمے اور زمانہ ایک ساتھ چلتے ہیں؟ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔